بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا مسجد کے صحن میں مستقل مدرسہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ مسجد کے لیے وقف کردہ زمین کا وہ حصہ جس کو نماز کے ادا کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو، کیونکہ مسجد کے لیے وقف کردہ زمین کا ہر حصہ نماز ادا کرنے کے لیے وقف نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک مخصوص حصہ نماز کی ادائیگی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور مابقی حصہ مصلیوں کی چپل چھوڑنے کے لیے جگہ، اپنی سواریاں ٹھہرانے کے لیے جگہ، وضو کرنے کے لیے جگہ اور اس طرح مختلف چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو مسجد کی زمین میں سے وہ حصہ جو نماز کے ادا کرنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور بطور علامت کے یا تو اس کے اطراف دیوار اٹھا دی جاتی ہے، یا اس حصے کو تھوڑا سا اونچا بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے پہلے اپنی چپل چھوڑ دیں، یا اس پورے حصے میں جا نماز بچھا دی جاتی ہے کہ اس سے پہلے تک لا کے لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد سے نماز پڑھنا ہے، اس لیے یہاں ہم اپنی چپل چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کوئی حد اور اس طرح کی کوئی علامت جس کے لیے بنا دی جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے کا حصہ ہے، اور ایک مرتبہ اس میں اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر دی جاتی ہے، تو اس حصے کی مسجدیت مکمل ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ آسمان سے لے کر زمین کے نیچے تک پورا کا پورا حصہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جاتا ہے۔ اب اس حصے میں نماز ادا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کے لیے مستقل طور پر کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ چنانچہ تنویر الابصار و در المختار میں آتا ہے وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى بِالْفِعْلِ وَبِقَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا، اور مسجد سے اور مصلی سے اس کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے اپنے عمل سے، یعنی نماز ادا کرنے کے ذریعے سے، وَبِقَوْلِهِ یا پھر اس کے قول سے کہ میں نے اس حصے کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور رد المحتار میں آتا ہے قَوْلُهُ بِجَمَاعَةٍ لأنه لا بد من التسليم عندها وتسليم كل شيء بحسبه، واشتراط الجماعة لأنها المقصودة من المسجد، ولذا شرط أن تكون جهرا بأذان وإقامة وإلا لم يصر مسجدا، قال الزيلعي وهذه الرواية هي الصحيحة، وقال في الفتح ولو اتحد الإمام والمؤذن وصلى فيه وحده صار مسجدا بالاتفاق لأن الأداء على هذا الوجه كالجماعة۔ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف چیزوں کو حوالے کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حوالے اگر آپ اس زمین کو نماز ادا کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر دیں۔ اس لیے آگے کیا فرماتے ہیں، قال فی النہر وَإِذْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أُقِيمَتْ مَقَامَ التَّسْلِيمِ عَلِمْتَ أَنَّهُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمُتَوَلِّي يَكُونُ مَسْجِدًا دُونَهَا أي دُونَ الصَّلَاةِ۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ يَحْصُلُ تَمَامُ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ تَعَالَى۔ تو اس طریقے سے جو حصہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا جاتا ہو تو وہ حصہ شرعی مسجد بن جاتا ہے۔ تو اس طرح جس حصے کی مسجدیت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ شرعی مسجد بن جاتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ رد المحتار میں آتا ہے اما لو تمت المسجدیہ ثم اراد البناء منع، لیکن جس حصے کی مسجدیت مکمل نہیں ہوئی ہو اور وہ شرعی مسجد نہیں بنا ہو اور مزید اہتمام کرتے ہوئے اس کا راستہ باہر سے بنا دیا جائے، اب اس میں چاہے پڑھانے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں اور پڑھنے والے بچے ہو یا بچیاں ہوں، اس طرح کا مدرسہ بالکل بنایا جا سکتا ہے، بلکہ مخصوص ایام میں بھی اگر مدرسات کو اس میں داخل ہونا پڑتا ہو تو بالکل داخل ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ حصہ شرعی مسجد بنا ہی نہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم وأحكم۔